بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل قریشی ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ضلع چھنگ کے چیف آفیسر مار محمد اکرم بھروانہ۔ ان کے ساتھ اہم موضوعات پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ ٹائم ضائع کیے بنا ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ مار صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے میرے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ادارے کے لیے ہمیں ٹائم دیے، تھینک یو ویری مچ۔ مار صاحب، یہ بتائیے گا کہ سب سے اہم موضوع جو اس وقت چل رہا ہے وہ قبضہ مافیا کا ایک چل رہا ہے۔ ضلع کونسل کی بہت سی زمینیں ایسی ہیں جو آپ کے شاید نظر میں بھی نہیں ہوں گی، ان پر قبضہ ہوا ہے۔ کیا آپ کوئی ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن سے آپ یہ قبضہ وار گزار کرا سکیں؟ جی بالکل، ابھی ریسنٹلی آج سے چند ہفتے قبل میرے علم میں لایا گیا کہ کافی مقامات پہ ہماری جو پراپرٹیز ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کی وہ ان اٹینڈڈ ہیں۔ شاید کو پچھلے پولیٹیکل ادوار جو ٹرانزیشن پیریڈز جو اتنے رہے ہیں اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شروع سے ہی ان اٹینڈڈ آ رہی ہیں، کسی کے علم میں نہیں لائی جا سکیں یا بتایا جا چکا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک بہت اچھا ماشاءاللہ ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے۔ ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ان رائٹنگ بھی لکھا ہے، ہم نے جتنے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز لینڈ ریکارڈ ہیں ہر تحصیل کے، چاروں تحصیلوں کو ہم نے ان کو بھی ان رائٹنگ بھیجا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان کی ساری جو فرد ملکیت ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کی، وہ ہم نے ہر تحصیل وائز، ہر تحصیل سے ان کے لینڈ ریکارڈ آفس سے متعلقہ ریونیو ان کے جو سٹاف ہے پٹواری، ان سے ہم نے ہر چیز وہ اپنا پیپر ورک مکمل ہم کر چکے ہیں، اور تحصیل وائز ڈیٹا اس کو ہم کمپائل کریں اور اس کی ہم جو ہے چھان بین اور اس کا جو وزٹس ہیں فیلڈ وزٹس میں ان کی پراپر جو ہم چیک کر کے دیکھ بھال کر کے اس کے بعد انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ پورے ڈسٹرکٹ میں ہر تحصیل میں جتنی ہماری پراپرٹیز قبضہ مافیا کے انڈر ہیں، ان اٹینڈڈ ہیں، وہ ہم ان سے واگزار ہم ان سے انشاءاللہ ریٹریو کرائیں گے، اور اس پہ آپ کو کارروائی بھی نظر آئے گی، اور اس کو ان دی پبلک انٹرسٹ اس کو آکشن کر کے تو اس کے میرے خیال ہے ادارے کا خاطر خواہ اس میں ریونیو کو میں اضافہ ہوگا اور اس کے مالی وسائل جو ہیں ادارے کے اور بہتر بنانے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کے پاس کوئی ایسی تفصیلات موجود ہیں کہ آپ نے اب تک سرکار کا کتنا رقبہ وار گزار کرا چکے ہیں اس وقت تک؟ اس میں چند ایک مقامات ایسے ہیں جن پہ کوئی انکروچمنٹس وغیرہ تھیں، پرماننٹ انکروچمنٹس، کئی مقامات پہ لوگوں نے دکانیں وغیرہ بنائی ہوئی تھیں اور ڈسٹرکٹ کونسل کی پراپرٹیز تھیں، وہ ہماری ڈیٹیلز موجود ہیں ہمارے آفس میں، ان میں میرے خیال ہے 5-6 مقامات بنتے ہیں جہاں پہ ہم نے ان سے ریٹریو کرایا ہے، اور جو کمرشل یونٹس لوگوں نے وہاں پہ بنائے ہوئے تھے، جو ایگریکلچر یونٹس ہیں اس پہ پہلے کام نہیں ہو سکا اب تک، جو ہم نے آ کے کام شروع کیا، اور چاروں تحصیلوں میں جتنے بھی پراپرٹیز ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کی اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے آپ کو نیکسٹ کپل آف ڈیز یا ہفتے 10 دن تک یہ پروگرس نظر آئے گی، جو ہم واپس لیں گے قبضہ مافیا سے اور اس کو عوامی مفاد میں اس کی اخبار اشتہار کے ذریعے اس کی آکشن کر کے تو اس کو ہم لیز پہ دیں گے، جس سے ادارے کے ہمارے جو مالی وسائل ہیں اس میں ریونیو جنریشن ہوگی انشاءاللہ، اس کو ہم مین اسٹریم کر کے اس کو بہتر طریقے سے وہ مینیج کرنے جا رہے ہیں۔ بہت اہم سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے۔ کھوئی اڈہ ہے، باغ اڈہ ہے، یہاں پہ تابڑ توڑ آپریشن ضلع کونسل نے شروع کیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ آپریشن پہلے نہیں ہو سکتے تھے؟ کس چیز کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ پیرا فورس کا انتظار کیا جا رہا تھا یا کوئی ہائی لیول سے انسٹرکشن کا انتظار کیا جا رہا تھا؟ حالانکہ یہ قابضین تھے تو یہ سر آپ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان سے قبضہ وار گزار کرایا جاتا۔ جی بالکل، یہ انکروچمنٹس ہونا یہ بھی آپ کو پتہ ہے کنٹینیوس پروسیس ہے، لوگ انکروچمنٹس کرتے ہیں، باز نہیں آتے، جب انتظامیہ جاتی ہے ان کے جانے کے بعد پھر اپنی چیزیں سامان اٹھا کے رستے پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ آپریشنز جو ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کئی سال سے چل رہی ہیں لیکن مؤثر طریقے سے اب تک کام نہیں ہوا، اور اب میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا اور ہمارے جو سی ایم پنجاب کا ان کو جو ویژن ہے، ان کا ویژن میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انکروچمنٹ فری ہمیں ماحول چاہیے ہر شہر میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، تو اس کو ہم پرماننٹ بیسس پہ اپنے جورسڈکشن میں انکروچمنٹس جو ہیں ختم کرنے کے لیے ہم نے 1 بائی 1 ابھی ہم مین روڈز ہم نے شروع کر دیے ہیں، اس کے بعد ہم مین روڈ سے آگے جائیں گے، جتنے بازارز ہیں، اڈہ جات ہیں، وہاں پہ پرماننٹ جو ہے انکروچمنٹس کا انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ابھی ریسنٹلی ہمارا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوجرا روڈ سے جامعہ چوک سے کھوئی اڈہ تک جتنی بھی انکروچمنٹس تھی ہم نے سب ایکسکیویٹر مشین سے ساری گرا کے ختم کر دی ہیں۔ اس کے بعد اب ہم فیصل آباد روڈ پہ آ رہے ہیں،
چنیوٹ موڑ کراس کر کے آگے تک جائیں گے. اس کے بعد ہم چنیوٹ روڈ کو ٹیک اپ کریں گے, ٹوبا روڈ کو ٹیک اپ کریں گے, جتنا بکر روڈ, سرگودا روڈ, مطلب جتنے مین روڈز ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے انکروچمنٹس ختم ہو جائیں گی, اور جو لوگ دوبارہ انکروچمنٹس کریں گے ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی, ان کو بھاری جرمانے ہوں گے اور ان کے خلاف FIRs کا اندراج ہوگا. اچھا, آپ کے جواب سے مجھے تو یہ تاثر ملا ہے کہ ماضی میں یہ جو قبضے ہوتے رہے ہیں, کیا ان میں جو متعلقہ افسران ہیں ان کی انوالومنٹ تھی کہ جہاں پہ سرکار کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا وہاں پہ قبضے ہوئے؟ جی, اس میں جو انکروچمنٹس کا ایشو ہے یہ ہماری قوم سے, میں سمجھتا ہوں یہ اس کا صحیح جواب ہے کہ یہ چیزیں ہماری قوم سے ریلیٹڈ ہیں. قومیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتی. تو ایز اے نیشن, ایز اے کلیکٹیولی اگر اس چیز کو آپ دیکھیں, اجتماعی سطح پہ دیکھیں, تو ہمیشہ دیکھیں حکومتیں ترقی نہیں کرتی, قومیں ترقی کرتی ہیں. جی جی ایسے. اور ہماری قوم ابھی ترقی کرنا نہیں چاہتی, لیکن سرکار اب ترقی کروانا چاہتی ہے. جی جی بالکل ایسے, کان سے پکڑ کے. بالکل ایسے. تو یہ قوم, پاکستانی قوم, یہی میں نے بتایا آپ کو جی, وہ انتظامیہ, یہ ادارے اپنا کام کر کے جاتے ہیں, پیچھے سے وہی سٹیٹس کو جو ہوتا ہے اسی جگہ پہ واپس آ جاتے ہیں. تو اب یہ ایسا نہیں ہونے والا. اب کلین سویپ آپریشن سٹارٹ ہو گئے ہیں, اب کاروائیاں ہونی ہیں, اور یہ پرماننٹ بیسس پہ کرنے کے لیے ہی کیا جا رہا ہے. یہ پہلے ہوتا تھا ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کے تحت کاروائیاں ہوتی تھیں, پھر لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے, لیکن اب ایسا نہیں ہونے والا. اب انشاءاللہ یہ پرماننٹ بیسس پہ ہوگا, اور یہ گورنمنٹ کا جو ویژن ہے اس کے مطابق بھی یہ دوبارہ لوگوں کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا. 5 سال کے دوران یہ آپ کی دوسری بار پوسٹنگ ہوئی ہے, یہ آپ کا ضلع بھی ہے, اٹس مین آپ کو اس کا زیادہ احساس ہے اور ہونا بھی چاہیے. میں باغ اڈے کی بات کر لیتا ہوں. وہاں پہ جو ضلع کونسل نے آپریشن کیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ جو لوگوں نے مکانات, دکانیں بنائی ہوئی تھی, ان میں متعلقہ افسران انوالو تھے تو تب جا کے قابض ہوئے, ادروائز سرکار کی ریٹ کو چیلنج نہیں ہو سکتا؟ جی, اس میں وہاں پہ ہمارا بیوٹیفیکیشن کا پروجیکٹ چل رہا ہے, CM پروجیکٹ ہے بیوٹیفیکیشن کا, تقریباً کم و بیش 15-16 کروڑ روپے وہاں لگنے جا رہا ہے. باغ میں کام سٹارٹ ہو چکا ہے. جب میں نے جا کے دیکھا کہ یہ ایک سائڈ پہ تو ہمیں ہائی وے والوں نے نشاندہی کر کے دی تھی, ہائی وے کا روڈ ہے, انہوں نے نشاندہی جو کی تھی, اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایک سائڈ پہ تو 55 فٹ کا روڈ کے سینٹر سے جگہ فاصلہ ٹھیک ہے, انکروچمنٹ نہیں ہے, لیکن وہاں بھی 1-2-2.5 فٹ کی تھیں روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ. اور جو روڈ کے رائٹ سائڈ ہے ٹوبا روڈ کی باغ میں, وہاں تقریباً 20 سے 24 فٹ تک لوگ آگے, انہوں نے کنسٹرکشنز کی ہوئی تھیں, آگے آئے ہوئے تھے. تو جب ہمیں پتہ چلا اس کی, ہم نے نشاندہی کی ہائی وے والوں کو, ہم نے ان کو بلا کے تو ان سے نشانات لگوائے. تو اس کے بعد اینٹی انکروچمنٹ جو ہے آپریشن وہاں شروع کروایا گیا. اور اب جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اب بہت کشادہ ہو چکا ہے باغ کا اڈا, کھلا ڈولا, بہت اچھا ماحول وہاں نظر آ رہا ہے. اور جیسے ہی اب کام کی مومنٹم ہوگا, سپیڈ پکڑے گا کام, انشاءاللہ جو ہمارا پروپوزڈ پلان ہے اس کے مطابق جب ہم عمل کریں گے تو بہت انشاءاللہ اس پہ بہتری آئے گی. اور بیوٹیفیکیشن کا پروجیکٹ ہے, تو بیوٹیفیکیشن کا اس وقت مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جب آپ اس میں سے کوئی ایک چیز کسی کو چھوڑ دیں, نگلیکٹ کر دیں, کوئی مسنگ کر دیں. اس میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہمارا پروپوز پلان ہے اس پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا. کسی قسم کی 1 انچ کی بھی ہم نہیں جگہ چھوڑیں گے انکروچرز کے لیے. اور انکروچرز کے لیے چاہے وہ زمین کی ہوں, چاہے وہ ٹیمپرری انکروچمنٹس ہوں, along روڈ سائڈ ہوں, پراپرٹیز کی, جہاں بھی ہو, قبضہ مافیا, یہ چیزیں اب یہ ماضی کا حصہ بن چکی ہیں. آئندہ ان کا فیوچر میں ان کا کوئی جگہ نہیں ہے انشاءاللہ. آپ کوئی ایسا اقدامات کر کے جائیں گے کہ آنے والے ادوار میں کہ یہ قابضین دوبارہ سے ایسی کوئی حرکت نہ کریں؟ جی بالکل, میرے علم میں آیا ہے کہ تقریباً کئی 100 کنال اور کئی ہزار بھی ہو سکتی ہے جو ہماری پراپرٹیز انکروچڈ ہیں, اور جو واپس آ جائیں گی ادارے کے پاس, تو یہ کبھی دوبارہ انکروچڈ نہیں ہو سکتی. جب آن ریکارڈ آئیں گی, لیز پہ, آکشنز پہ ہو جائیں گی, دوبارہ ایسے لوگ پھر ادارے کے اپنے ہاتھ میں جب ریٹ اس کی قائم ہو جائے گی, اس کے بعد ان سے واپس لینا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اڈا باغ سے ریلیٹڈ میں ایک بہت اہم سوال کرنے لگا ہوں. میڈم CM کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے بیوٹیفیکیشن کا, بہت اچھی بات ہے. وہاں پہ جو تاثر پایا جا رہا ہے کہ آپ نے خود اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ 55 فٹ اس سائڈ سے, 55 فٹ اس سائڈ سے اس کو روڈ کو آپ نے کھلا کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن وہاں پہ جو ایک تاثر پایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایک پرائیویٹ بینک ہے,
ایک اسکول ہے، وہ 2 بلڈنگیں تو چھوڑ دی گئی ہیں، باقی تمام جو بلڈنگیں آئی تھی ان کو کش کیا ہے، اس کی کیا وجوہات؟ جی یہ اچھا ہوا ہے آپ نے پوچھ لیا ہے، جی لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے. ہم، جو گورنمنٹ اسکول ہے جی جی اس کے جو واش رومز ہیں، ان کے جو ٹوائلٹس ہیں، وہ روڈ کے بالکل قریب ہیں، اندر ان کی باؤنڈری وال کے اندر. تو کیونکہ اسکول ہے، بچوں نے پڑھائی کرنی ہے وہاں پہ، ان کو اس لیے ہم نے ٹائم دیا ہے ایڈمنسٹریشن نے کہ اب ان کے واش رومز کی کنسٹرکشن جو ہے وہ پیچھے جا کے سٹارٹ کروائی جا رہی ہے. اس کے لیے فنڈز بھی جاری کر دیے گئے. پہلے واش رومز بنیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہی بلڈنگ لائن جو وال ٹو وال ہم مینٹین کریں گے. اب واش روم سے ان کا کام شروع ہو گیا جی جی اور وہ ان کی آگے جو تجاوز ہے جتنا وہ قریب وہ بھی آپ دیکھ لیں گے ختم ہو جائے گا. اور یہ تاثر میرے خیال ہے یہ ظاہر ہو جائے گا جب آپ دیکھیں گے کہ اسکول کو بھی نہیں چھوڑا، سرکاری اسکول کو وہ پیچھے چلا جائے گا. اور جو بینک ہے ان کی ATMs مشین، ان کا انفراسٹرکچر، ان کو ہم نے نوٹسز دے کے ان کو پراپرلی ہم نے انفارم کر دیا ان کو. اور ان کی چونکہ اس حالت میں جب یہ نہ ہو کہ جی ان کی طرف سے کلیم آ جاتا ہے کہ یہ ہمارا تو 20 کروڑ روپیہ غائب ہو گیا، اپنے آپریشن کیا ہے، ہمارے دروازے ٹوٹ گئے، یہ وہ، تو ہمارے کو ڈاکے پڑ گئے. تو ان کو ٹائم دے دیا گیا ہے، بینک بھی نہیں بچے گا اور اسکول بھی نہیں بچنا. اور یہ اکراس دی بورڈ آپریشن ہے. اس میں نے آپ کو کہا ہے کہ 1 انچ بھی کسی کو بھی نہیں ملے گا، چاہے سرکاری ادارہ ہو، چاہے کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو، بینکس ہوں، اسکول ہوں، کمرشل مارکیٹس ہوں، پراپرٹیز ہوں. 1 انچ بھی نہیں ملنے والا کسی کو. ریسنٹلی مشین سے آپریشن وہاں ہو رہا تھا ایکسکیویٹر سے. جی جی تو ابھی وہ انہوں نے جب آگے اور شاپس پہ اب جانا تھا، اس کی لوگوں نے ویڈیو پہلے بنا کے وہ ڈی صاحب کو بھیج دی. وہ جی اے دیکھو جی انہوں نے 4 دکانیں چھڑ دیتی ہیں تو اگے چلے گئے ہیں. حالانکہ یہ تو بلا تفریق آپریشن ہو رہا ہے. وہ انہوں نے ہم سے پوچھا جی یہ ویڈیو آئی ہے تو وہ ہم نے بتایا جی یہ تو ابھی کیری آن ہم کر رہے ہیں، یہ تو چل رہا ہے ابھی. تو انشاءاللہ باغ کا پروجیکٹ جب بیوٹیفیکیشن کا جب جیسے تکمیل کو پہنچے گا آپ کو 1 انچ بھی کسی کے پاس نظر نہیں آئے گا. اچھا، باغ سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے. ہاں جی آپ نے کہا 55 فٹ رائٹ سائڈ سے 55 فٹ لیفٹ سائڈ جی سے، ہائی وے کے مطابق جو انہوں نے ہمیں نشاندہی کر کے دی. یہاں سے جاتے ہوئے جو رائٹ سائڈ ہے وہاں پہ لوگوں نے دکانیں خود بخود، مکانات خود بخود گرائے ہیں، لیکن اب دوبارہ سے تعمیرات وہاں پہ لوگوں نے شروع کر دی ہے. وہاں پہ یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ اس سائڈ کے لوگوں نے ایک سٹے لے لیا، ہمارا سٹے ہو گیا، اس لیے ہم نے اپنی تعمیرات شروع کر دی. اس میں کتنی حقیقت ہے کہ سٹے ہوا ہے یا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اس بارے میں ذرا بتائیں. جی میں بھی علم میں آیا ہے، سننے میں آیا اسٹے ہوا ہے ایک سائڈ کا، لیکن یہ وہاں کے جو مکین ہیں ان کا اور جو ہائی وے کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ان کے ریلیٹڈ ہے. ہمارا ہے پروجیکٹ جس کو ہم نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اب یہ ہائی وے کو بہتر پتہ ہے کہ کتنی جگہ ہے ان کی دونوں سائڈز پہ، تو یہ ہائی وے اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. لیکن بہرحال بات ہو رہی ہے انکروچمنٹس کی. انکروچمنٹس کا مطلب وہ ہوتی لیگل ہیں. انکروچمنٹس جتنی ہوں تھوڑی ہوں زیادہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. ضلع میں جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی ہیں آپ کے نوٹس میں ہیں کہ یہ لیگل ہیں یا اللیگل ہیں؟ جی بالکل، ادارے اس چیز سے غافل نہیں ہوتے. جو بھی فیلڈ میں ہو رہا ہوتا ہے سب کو پتہ ہوتا ہے. اور ہمارے پاس ٹوٹل جو ڈسٹرکٹ میں ہمارے جورسڈکشن میں جتنے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں سے 17 اللیگل ہیں جو ہم نے آفیشیلی ڈکلیئر کر دی ہیں. ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ان کو ان رائٹنگ میں ہم نے بھیج دیے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کی سیل پرچیز جو رجسٹری انتقال ہے اس پہ بین کیا جائے. اور سم ٹائمز کچھ عرصہ، کچھ مہینے یا سال گزرنے کے بعد ایسا بھی سننے میں آتا رہا ہے کہ جن کی ایک دفعہ رجسٹری پرچیز سیل بند ہوتی ہے وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ شروع کروا لیتے ہیں. تو اس چیز کو ہم نے پھر دوبارہ ایک ریفریش کر دیا ہے کہ ہم نے پھر ان کو 17 سوسائٹیز اللیگل ڈکلیئر کر کے بھیج دی ہیں ان کے رجسٹری سیل پرچیز بند کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو اللیگل سوسائٹیز ہیں جو لوگوں کو اٹینڈ نہیں کر رہی، جو پلاٹس یا خرید و فروخت کے چکر میں لوگوں سے پیسے لے کے ادھر ادھر ہوئے ہیں، ہم نے ان کے خلاف بھی کارروائیاں شروع کی ہیں. ہم نے 3-4 سوسائٹیز ایسی ہیں جن کے ہم نے کنسٹرکشنز، ان کے آفیسز، ان کے گیٹس ہم نے گرا دیے ہیں. اور سب کچھ یہاں جو بھی ہو رہا ہے اس وقت اس گورنمنٹ میں، اس ایڈمنسٹریشن میں، آج کے وقت میں سب کچھ میرٹ کی بیسس پہ ہو رہا ہے، بلا تفریق ہو رہا ہے، اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے. کسی کو کوئی اللیگل فیور جو ہے کسی قسم کی فیور
اس کا اٹس آؤٹ آف کویسچن کہ کسی کو کوئی فیور مل جائے کہیں سے بھی. سب کچھ میرٹ پہ ہوگا انشاءاللہ. جہاں بھی غلط ہوگا ہم اس غلط چیز کو, اس غلط کام کو ہم نہیں چھوڑیں گے کسی بھی جگہ پہ. اچھا, حقیقت میں نظر بھی آ رہا ہے میڈم سی ایم کے جتنے بھی یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں. یہ اچھا کیا آپ نے اس چیز کو مینشن کر دیا ہے کہ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں ان میں 17 آپ نے مینشن کیا ہے کہ یہ اللیگل ہیں. کوئی ایک دو کہ آپ نام بتائیں گے جو بڑی ہیں تاکہ میرے شہر کے لوگ ان کے ساتھ فراڈ ہونے سے بچ سکے. اور دوسرے نمبر پہ آپ یہ 17 جو آپ نے سوسائٹیاں بتائی ہیں ان کی سوشل میڈیا پہ آپ تشہیر کریں گے تاکہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہونے سے بچ سکیں؟ جی بالکل, یہ 17 کی جو لسٹ ہے ہمارے پاس وہ ہم نے پہلے سوشل میڈیا پہ ہم نے اس کو جاری کر دیا ہوا ہے تاکہ لوگ ان سے کسی قسم کی خرید و فروخت نہ کریں, ان کے جھانسے میں نہ آئیں اور ان کے باضابطہ اپروول. لیکن اپروول لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف ریونیو جنریٹ کرنا ہے, ادارے نے صرف پیسے لینے ہیں. اپروول دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورا آپ کو سوسائٹی کو انفراسٹرکچر ملے اور آپ کے معیار اور قوانین اور جو جتنی بھی کوڈل فارمیلٹیز ہیں ساری پوری کرنے کے بعد آپ کو پوری سہولیات فیسلٹیز وہ لوگ آپ کو باؤنڈ ہو دینے کے لیے ان کی زمینیں مورٹگیج کی جاتی ہیں, اداروں کے نام زمینیں کرائی جاتی ہیں تاکہ وہ لوگ کہیں بھاگ نہ سکیں. سیور کا انفراسٹرکچر دیں ان کو, وہاں آپ کے قبرستان دیں, آپ کو آپ کی مسجد دیں, آپ کے وہاں اسکول کی فیسلٹی دیں, آپ کے روڈز کی جو ویڈتھ ہوتی ہے وہ آپ کو پوری ملے, وہاں کے پلانٹیشن ملے, ڈیوائڈرز ملے, آپ کو ایک اچھا ماحول ملے. یہ سارا دیکھیں نا, جب این او سی دیتے ہیں تو ہر چیز پوری کروا کے دیتے ہیں. مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ قوانین پہ عمل درآمد کروایا جائے اور اس کے بغیر جو لوگ این او سی نہیں لیتے وہ غلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں عوام سے پیسے بٹور کے, تو وہ غائب ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں. کوئی ایک دو ہاؤسنگ سوسائٹی بتائیں لازمی, ایک دو نام مشہور جو ہیں. ویسے تو 17 کی لسٹ ہے, ہم نے جاری بھی کی ہے, لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی چنیوٹ روڈ پہ, جنگ چنیوٹ روڈ پہ 2 سوسائٹیز ہیں. ایک ہے جی وہ الکرم سوسائٹی ہے, جی ان کے ایک عرصہ دراز سے انہوں نے لوگوں کو پلاٹس دیے اور اب وہ وہاں سے غائب ہیں. لیکن سرکار کے ہاتھوں سے تو غائب نہیں ہو سکتے, کہیں بھی کسی بھی وقت وہ تو پکڑے جائیں گے. لیکن ان کے خلاف زیادہ کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ دھوکہ دہی کی ہے اور لوگوں کے پیسے لے کے فرار ہو چکے ہیں, ان کو قبضے نہیں ملے, ان کو رجسٹری انتقال نہیں ملا. تو ان کے بھی خلاف ہم نے آفیسز گرائے ہیں, ان کے گیٹس ہم نے گرائے ہیں. تو اس طرح کی یہ کارروائیاں تو ہماری جو 17 جتنی بھی ہماری اس وقت لیگل ان کے خلاف کارروائی پایا تکمیل تک انشاءاللہ پہنچائیں گے. کوئی ایسا طریقہ کار ہے لوگ سوسائٹیوں میں سیل پرچیز کرنے سے پہلے کو تسلی کر سکے کہ ہاں یہ لیگل ہے؟ بالکل, یہ بہت اچھا کویسچن ہے. کسی نے بھی پرائیویٹ بندے نے, کسی سٹیزن شہری نے ہمارے نے کہیں کی پلاٹ لینا, ان کو چاہیے کہ اگر وہ میونسپل لمٹس میں کسی سوسائٹی میں لے رہے ہیں تو آپ اپنی میونسپیلٹی میں جائیں. اگر میونسپیلٹی سے باہر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو آپ ڈسٹرکٹ کونسل کے پاس آئیں, پوچھیں, ان کا اسٹیٹس معلوم کرنا چاہیے, اداروں کے پاس جانا چاہیے. یہ پوچھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ میں یہاں پلاٹ لینا چاہتا ہوں یا انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں, کہ یہ اللیگل ہے, یہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں. مطلب ان کو پوری انفارمیشن پہلے لینی چاہیے, اس کے بعد اپنے پیسے لگانے چاہیے وہاں. اچھا یہ بتائیے گا کہ میرے ضلع میں یا تو ترقیاتی کام ہوتے نہیں ہیں, اگر ہوتے ہیں تو تسلسل نہیں ہے. اس کی ایک واضح مثال ہے چناب پارک, بڑا مشہور و معروف پارک ہے, آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا, بلکہ آپ کا تو وہ راستہ بھی ہے. جی, آپ کو پتا ہوگا کہ گائے بگائے سال 6 ماہ 2 سال کے بعد وہاں پہ حکومت پنجاب اور یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگتا ہے. لیکن وہ پتہ لگتا ہے کہ سال 6 ماہ کے بعد وہ تباہ و برباد ہو گیا, وہاں کی مشینری تباہ و برباد ہو گئی ہے, وہاں پہ کوئی اس کی مینٹیننس, کوئی دیکھ بھال نہیں ہے. اس کے لیے کوئی آپ مستقل اقدامات کریں, یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. جی, میں جب لاسٹ ٹائم بھی آیا یہاں پہ, اب بھی میں نے ذاتی طور پہ اس کو بہت زیادہ ٹیک اپ کیے رکھا ہے چناب پارک کو. جب میں آیا تو اس کی حالت بہت بری تھی, حالت بہت خراب تھی. ہم نے 4 تحصیلوں کے جو اپنا جو فیلڈ سٹاف تھا, جتنے ہمارے بیلداران تھے, میں نے سارے بلوا کے چناب پارک میں لگایا, ان کی صفائی ستھرائی, اس کی ریہیبلیٹیشن, اس کی اوور ہالنگ کروائی. اور اب بھی ہمارا, میں پچھلے کئی دنوں سے اس کو خود دیکھ رہا ہوں, اور ابھی ہمارا وہاں کام چل رہا ہے. اور میں 2 دن پہلے وہاں گیا ہوں, ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ ہم نے ان کے درختوں کے سارا پینٹس کروا دیے ہیں, ہم نے گھاس کے جتنے گراؤنڈز ہیں ان کی ہم نے کٹائی کروا دی ہے, اتنی
جڑی بوٹیاں وغیرہ تھیں، جتنا صفائی ستھرائی کا کام تھا ہم نے وہ کروا چکے ہیں. اس وقت آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ چناب پارک انٹر ہوتے ہی آپ کو بہت اچھی خوبصورت جو ہے وہ لک دے گا، اور وہ پراپرلی مینٹینڈ ہے. وہاں لوگوں کی ڈیوٹیز ہیں، ڈے نائٹ سٹاف وہاں موجود ہے. لائٹس کا کچھ مسئلہ تھا، کچھ بند تھیں، ہم نے وہ بھی کل چالو کروا دی ہیں. تو جتنی مسنگ فیسلٹیز تھیں، ٹربائن خراب تھی، ہم نے وہ چالو کروا دی. اس کے واٹرنگ ہو رہی ہے، پودوں کو گراؤنڈس کو پانی لگ رہا ہے باقاعدگی سے. صفائی ستھرائی ہو چکی ہے، بہت اچھا ماحول ہے. ہم نے پلانٹیشن بھی وہاں کروائی تھی، اور جھولے ہم نے ریسنٹلی مرمت کرائے تھے. مطلب ان فیکٹ ہم نے جتنی مسنگ فیسلٹیز تھیں ہم نے وہاں پوری کر دی ہیں، اور وہاں اس وقت پارک کا ماحول بہت اچھا ہے. اور عیدوں تہواروں پہ چھٹیوں کے موقع جب ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں ہجوم رش ہوتا ہے وہاں لوگوں کا، اور لوگ خوشی سے آتے ہیں. اور اس وقت ماشاءاللہ پینے کا صاف پانی فلٹر وہاں پہ خراب تھے، وہ ہم نے اس کو فنکشنل کرایا ہے، فلٹر چینج کرائے ہیں. پہلے واش رومز کی وہاں مسئلہ تھا، میل فیمیل الگ الگ ہم نے وہاں واش رومز بنوائے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ناؤ کمپلیٹ ان آل ریسپیکٹ، اور تمام مسنگ فیسلٹیز ہے جو پرووائڈیڈ ان دا چناب پارک. اور وہاں اس وقت بہت اچھا ماحول ہے، شہری جا سکتے ہیں، وہاں اپنی فیملیز کے ساتھ جانا چاہیے. اور ہمارا اگلا جو ٹارگٹ ہے، وہاں پہ جو جھیل بنی ہے اس کو وہاں بوٹنگ کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو فنکشنل کیا جائے. اس کے لیے تقریباً کوئی 1 کروڑ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ جو ایسٹیمیٹس جو بتایا گیا ہے، تقریباً اتنا ہم فنڈز ہمیں چاہیے ہوں گے اس کو فنکشنل کرنے کے لیے، تاکہ ہمارے بچے، ہماری فیملیز، لوگ وہاں جائیں، ریکریشنل ایکٹیویٹیز کریں، وہاں پہ گھومیں پھریں، کھائیں پئیں، بوٹنگ کریں وہاں پہ. اور یہ تو بہت اچھا ہے کہ اضافہ ہوگا ہمارے جنگ کے پارکس میں کہ اگر وہاں پہ ایک بوٹنگ جھیل آپ کو مل جائے پیڈل بوٹس والی، تو اس پہ انشاءاللہ ہم ورک کریں گے نیکسٹ کمنگ ڈیز انشاءاللہ. اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے جتنی آپ نے بتائی ہیں کہ وہاں یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، لیکن سوال وہیں پہ کھڑا ہے. مستقل یہاں پہ اس سیٹ پہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ آپ ہیں نہ میں، کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیا آپ جو متعلقہ محکمے کے افسران ہیں یا دوسرے اہلکار ہیں ان کی کوئی ایسی تربیت کی ہے کہ اس کو اپنے ملک کی، اپنے ضلع کی، اپنے شہر کی پراپرٹی سمجھیں کہ اس کو مینٹین رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، جیسے ہم اپنے گھر کو مینٹین رکھتے ہیں؟ مختلف ادوار میں اس کو نگلیکٹ کیا جاتا رہا ہے. اس کی حالت بہت پہلے خراب تھی، اور میں آپ کو بتایا میں ذاتی دلچسپی لے کے میں نے چناب پارک کو اپنی محنت سے، اپنی دلچسپی سے اس کو سیٹ کیا. وہاں آپ جا کے دیکھیں، آپ خوش ہوں گے. بہت اچھا ماحول ہے، اور سبزہ ہے وہاں، خوبصورت درخت ہیں، چھوٹے بڑے لانز ہیں، ان کے گراس کٹنگ ہوئی ہوئی ہے، درخت پینٹ ہوئے ہوئے ہیں. پانی پینے کی سہولت وہاں، صاف پانی پینے کا ہے اویلیبل. واش رومز کا میل فیمیل لائٹنگز، اور مطلب ہر لحاظ سے اس کی حالت کو بہتر بنا دیا گیا. اور انشاءاللہ ان کو ہم نے ان کی تربیت بھی کر دی ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے ہم کبھی نگلیکٹ نہیں کر سکتے. پرماننٹ ڈیوٹیز جو ہیں اسٹاف کی وہاں ڈپیوٹ کرتی گئی ہیں ریگولر بیسس پہ، تاکہ لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں، اس کو جو سسٹم ہے وہ چلنا چاہیے. اچھا، ایسے ہے کہ آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا پچھلے تقریباً 1 سال کے دوران مسجد ہمدرد پارک میں 14 اگست ہو، سیرت النبی ہو، مارکہ حق ہو، اس حوالے سے مختلف تقریبات ہوتی رہی ہیں. لیکن میری اسیسمنٹ ہے اور میرے شہر کے لوگوں کی بھی اسیسمنٹ ہے، یہ تقریبات واقعی کامیاب بہت ہوتی ہیں، لیکن اس میں میرے شہر کے لوگ شرکت نہیں کرتے. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ کیا آپ تشہیر نہیں پراپر کر پاتے یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ نہیں، میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. ہم نے اپریل میں ہم نے جشن بہاراں کرایا، اور پنجاب کا بہترین جشن بہاراں تھا وہ، بلکہ ہمارے پنجاب میں آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. ہم اس کی سی ایم ہاؤس سے اس کی ہمیں جو ہے وہ تعریف ہوئی کہ آپ نے بہت اچھا جشن بہاراں کرایا. اس میں پارٹیسپیشن دیکھی ہوگی آپ نے لوگوں کی، جوک در جوک لوگ رات کو نکلا ہوتا تھا، پورا ضلع اس سڑکوں پہ ہوتا تھا. مسجد امجد پارک میں وہاں پہ ہمارے سٹالز لگے ہوئے تھے، وہاں پہ فوڈ اسٹریٹ تھی، وہاں لوکل سنگرز پرفارم کر رہے تھے. اس کے بعد آپ کی نیزہ بازی ہوئی، افتتاحی تقریب ہوئی، وہاں کبڈی اور سپورٹس کے مقابلہ جات گراؤنڈز میں ہوئے، باڈی بلڈنگ کے ہوئے مقابلہ جات، سرکس بھی تھی یہاں پہ. تو بہت کچھ تھا، اور ایک گرینڈ میوزیکل پروگرام بھی تھا ہمارا اینڈ پہ. فائر ورکس بھی تھیں، جو اس طرح کی فائر ورکس ہم نے پہلی دفعہ جنگ میں کرائی ہیں، جو اس سے پہلے جنگ میں نہیں ہوئی تھی. مطلب پبلک نے اس کو بھرپور طریقے سے شرکت کی، جوش و خروش سے اس کو کامیاب کیا. اور آپ کے فار دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف جنگ آپ کا جو ہے
1000 سے زائد گھوڑ سوار کے جو ماہیر اسٹیڈیم ہے اس میں انہوں نے حصہ لیا ہے. گھوڑا ڈانس ہوا بہت زبردست قسم کے. گھوڑا ڈانس پہ تقریباً 15 سے 20 ہزار لوگ وہاں موجود تھے. 2-3 راتیں گھوڑا ڈانس رات کو ہوتا رہے. اس کے بعد آپ سیرت النبی کانفرنس دیکھیں, عام طور پہ جو مذہبی پروگرامز ہوتے ہیں ان میں جتنے لوگ آنے چاہیے وہ نہیں آتے. یہ میرا اختلاف لوگوں کا مذہبی جو رجحان ہے, مذہبی تقریبات میں جانا ان کو زبردستی گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے. ادروائز جتنے تفریحی پروگرامز ہوتے ہیں لوگ ان میں تو نکل کے آ جاتے ہیں, لیکن مذہبی پروگرام میں لوگ نکل کے نہیں آتے, ان کو لانا پڑتا ہے پکڑ کے. تو ماشاءاللہ ہمارے بہت ملک کے نامور لوگ یہاں پہ آئے, انہوں نے پرفارم کیا سیرت النبی کانفرنس میں. گیدرنگ بھی ہماری اچھی تھی. اور 14 اگست کا پروگرام آپ کا پورا شہر یہاں تھا مجید امجد پارک میں, وہاں آتش بازی بھی ہوئی. پاکستان کے نامور سنگرز انہوں نے یہاں پہ آپ کو پرفارم کیا ہے. رمضان جانی تھے اور سائیں ظہور بھی تھے, دیگر اچھے سنگرز تھے یہاں کے. تو پورا پارک اس وقت فل تھا مجید امجد پارک. کھانے پینے کے سٹالز تھے, فوڈ اسٹریٹ تھیں, لوگوں نے بہت انجوائے کیا. یہ جتنے بھی ہم نے ایونٹس کرائے ہیں ماشاءاللہ سارے کامیاب ہوئے ہیں, بہت اچھے ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا, مجید امجد پارک وہ شہری حدود میں ہے, میونسپل کارپوریشن کی حدود میں آتا ہے, لیکن اس کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں, وہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ آپ ایم سی کی حدود میں کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ عبداللہ خرم نیازی صاحب یہاں پہ ڈی سی رہ کے گئے, ان سے پہلے ایک ڈی سی صاحب تھے, مجھے ایگزیکٹ ان کا نام یاد نہیں ہے, یہاں پہ آئی لو یو چنگ شاید ایک لکھا ہوا لگایا گیا تھا, اس کے اوپر بھی آپ نے پیسے خرچ کیے. ذرا اس کی تفصیلاً بتائیے گا, آپ خرچ کیسے کر سکتے ہیں عوام کے ٹیکس کا پیسہ؟ میونسپل لمٹس میں ڈسٹرکٹ کونسلز قانونی طور پہ فنڈز نہیں لگا سکتی. یہ پیسہ ان کے رورل ایریاز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ لگتا ہے, ان کا رائٹ ہوتا ہے. آپ نے بات کی مجید امجد پارک کی. جی یہ پچھلے جو ضلعی حکومتیں جب رہی ہیں پرویز مشرف کے دور میں, اس ضلعی سیٹ اپ میں یہ مجید امجد پارک جو تھا وہ ضلعی حکومت نے جو ضلع کونسل جھنگ کو ان کے ہینڈ اوور کیا تھا. اس وقت جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز تھیں, یہ اس وقت سے آپ سمجھ لیں تقریباً کوئی 20-25 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ جو پی ایچ اے ہیں گورنمنٹ نے نوٹیفائی کر دیے ہیں مختلف اضلاع میں, پی ایچ اے آ رہی ہے جنگ میں, اور یہ جو جتنے بھی پارکس ہیں شہر میں یہ تو پی ایچ اے کے ہینڈ اوور ہونے جا رہے ہیں. وہ یہاں پہ ٹیک اوور کرنے والے ہیں, جتنی بھی ریسورسز ہیں ان کو وہ مل جانے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ میونسپیلٹیز کے پاس بھی نہیں رہنے, ان کو ٹیک اوور کر لینا آپ کے پی ایچ اے ہیں, اور یہ ایشو اب ویسے ختم ہونے جا رہا ہے. اور لیکن فار دی ٹائم بینگ وقت کی ضرورت کے تحت آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے میونسپل کارپوریشن جو ہے جنگ, اس کے پاس فنڈز بھی نہیں تھے, ان کے لوگوں کی اسٹاف کی تنخواہیں بھی پوری نہیں ہوتی تھیں. تو اگر ڈسٹرکٹ کونسل کے حوالے کیا گیا تھا تو ہم بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے اس کو, کیونکہ پارک کی حالت اتنا ویل سیٹ مینٹینڈ ہے, خراب ہو جاتی. تو اب میونسپل کمیٹیز کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. پہلے ان کے پاس تو ان کی فائنینشیل جو پوزیشن تھی وہ بہت خراب رہی ہے, تو وہ تو اس کو مینٹین کرنے کے پوزیشن میں بھی نہیں تھے. اور بہرحال یہ تو کافی سال سے آ رہا ہے سسٹم, لیکن اب یہ ختم ہونے جا رہا ہے. پی ایچ اے نے اس کو سب کو ٹیک اوور کر لینا. اچھا یہ بتائیے گا, ضلع کونسل ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہا ہے, یہ آپ نے مجھے پہلے بھی بتایا, لیکن یہ جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ نقشہ جات کو پاس کرانا ان کے بالکل نوٹس میں نہیں ہے, ان کو اس چیز کا پتہ بھی ہو نہ نہیں ہے کہ دکانوں کا مکانوں کا نقشہ پاس کروانا. کیا ضلع کونسل کوئی ایسے اقدامات کرنے جا رہے ہیں جس سے ریونیو بڑھے گا, رورل ایریاز میں بھی دکانیں مکانے اور جتنے بھی کمرشل مارکیٹیں بنتی ہیں ان کے نقشہ پاس کروائے جائیں؟ جی, ذیل گھر کا پروجیکٹ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلے ادوار میں بھی اس کو خصوصی توجہ دی. میں نے ذاتی دلچسپی لے کے ہمارا اس سے صرف 25-26 لاکھ روپے کی پارکنگ کی سالانہ انکم آ رہی ہے, اس کے ساتھ جو باہر دکانیں ہیں ان کی انکم کچھ ملا کے بہتر ہوتی ہے. لیکن جتنا یہ ایک ان دی ہب آف کمرشل ہب ہے جہاں پہ یہ ذیل گھر کا ہے جگہ, جتنی انکم یہاں سے آنی چاہیے وہ نہیں آ رہی. چند دکانوں کے کرائے ملتے ہیں منتھلی, اور پیچھے جو سپیس ہے وہاں پہ پارکنگ کی انکم آتی ہے ریونیو. اس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے جی. اس کو ہم بہت بڑا انشاءاللہ شاپنگ مال اس کا پروجیکٹ ہے, گورنمنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے, اور اس کے بعد ابھی رینٹ اسیسمنٹ اس کی کروا کے ہم اس کا اخبار اشتہار بھیجنے لگے ہیں.
اس پہ تقریباً 1.5 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ ہونی ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بتاتا چلوں کہ ملٹی سٹوری ملٹی پرپز یہ شاپنگ مال ہوگا, اپنی طرز کا جدید شاپنگ مال ہوگا. اس کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہوگی اور اس کی 4 فلورز ہوں گے. سنیما ہالز ہوں گے, جہاں پہ فوڈ کورٹس ہوں گی, یہاں پہ گروسری ہوگی, برانڈیڈ شاپس ہوں گی, انٹری ایگزٹ پوائنٹس الگ الگ ہوں گے. مطلب یہ اپنی جنگ کا پہلا پروجیکٹس ہے اپنی طرز کا. تو اس سے جو ہمارا مقصد کیا ہے, اس میں ہمیں جو بتایا گیا ہے اسیسمنٹ کر کے کہ کم از کم 2.5 سے 3 کروڑ روپے ماہانہ انکم جو ہے ادارے کو اس سے ریونیو جنریشن ہوگی. اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں. تو اس میں ادارے کے پاس جب وسائل ہوں گے تو وہ اس سے پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے منظم انداز میں لوگوں کو ڈیلیور کر سکے گا. تو وسائل اداروں کے پاس جب دیکھیں اب میونسپل کارپوریشنز کے حالات خراب رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے وہ جتنا کرنا چاہیے تھا شاید اتنا نہیں کر سکے. تو اداروں کے ہاتھ مضبوط ہوں گے تو وہ عوام کے لیے اتنا زیادہ اچھا پرفارم کریں گی. تو اس کے علاوہ دیگر جو ہمارے ہیں رورل ایریاز رورل ایریاز میں ہمارے جتنے بھی انڈسٹریل یونٹس ہیں, آئل ملز ہیں, فلور ملز ہیں, رائس ملز ہیں, ان کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے کہ کوئی ایسی مل تو نہیں ہے جو ہمارے بغیر این او سی اپروول کے بغیر کام کر رہے ہیں, چل رہے ہیں. ان پہ کارروائیاں شروع ہیں اور کئی ایک کے ہمارے پاس کافی لوگوں کی فائلز آ گئی ہیں. جتنی رورل ایریاز میں کمرشل مارکیٹس ہیں ہم نے ون بائی ون ایک ایک دکان کو ایک ایک مارکیٹ کو ہم نے نوٹس سرو کرائے ہیں. اور یہ پرانے جتنے بھی بازار اڈا جات ہیں وہ بغیر نقشوں کے بغیر این او سی منظوریوں کے لوگ بیٹھے ہیں اور سب کو ہم نے نوٹس سرو کرائے ہیں اور ان پہ کارروائیاں وہ بھی شروع کر دی گئی ہیں. یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے. ہاں جی, کہ وہ بھی قانون میں آئیں گے. ان کے لیے خوشخبری یا بری خبر ہے تو بری خبر, لیکن وہ کئی سال سے لوگ بیٹھے ہیں اور بغیر کسی اپروول کے این او سی کے اب ان کو نقشے ان کو پاس کرانے پڑیں گے, ادروائز ان کے خلاف لیگل ایکشن ہونے والا ہے. اور یہ کام پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا, یہ ہم نے اب آ کے اس کو شروع کیا ہے کہ سب کو جو ہے وہ مین اسٹریم میں لانا ہے. وہ سرکار کی جو ادارے کی ڈپارٹمنٹ کی جو ریٹ ہے اس کو ہم نے قائم کرنا ہے. اور ریونیو جنریشن کے بغیر, اون سورس ریونیو کے بغیر یہ ادارے نہیں چل سکتے. صرف گورنمنٹ گرانٹس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا. ادارے کے اپنے وسائل جو ہوں گے ریونیو جنریشن کے, اس کے بغیر ادارے نہیں چل سکتے. اور اس میں جتنے بھی سرکاری واجبات ہیں وہ لوگوں کو ادا کرنے پڑیں گے. اچھا, ذیل گھر کا میں نے کویشچن کرنا تھا لیکن آپ نے وہ تفصیل سے بتا دیا. جسٹ سادہ سا چھوٹا سا جواب دیجیے گا کہ ذیل گھر کا یہ پروجیکٹ کب شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ کتنے عرصے میں مکمل ہوگا؟ جی, اس پہ تقریباً 1.5 سے 2 سال کا عرصہ چاہیے اس کو کمپلیشن کے لیے. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ اگلے 2 سے 3 ماہ کے اندر اس پہ کام شروع ہو جائے گا. صرف یہ جو 3-4 مہینے جو لگ سکتے ہیں یا 2-3 ماہ میکسیمم, یہ اس کا ہمارا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم نے تھرو پریس ایڈورٹیزمنٹ کے ہم پارٹیز کو بلائیں گے, پی 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 موڈ کے تھرو. ہم انویسٹرز چاہیے, ہمیں بڑی پارٹیز چاہیے جو اربوں روپے یہاں پہ آ کے خرچ کریں. اس کے بعد وہ ان سے ہمارے ایم او یو سائن ہونے ہیں, آفیشیلی ایگریمنٹس ہمارے سائن ہونے ہیں. تو یہی چیزیں جو ہیں ان پہ تھوڑا یہ ٹائم ٹیکنگ ہے, ان پہ 2-2.5-3 مہینے لگ جائیں گے. تو جس پارٹی کو بھی کام ملے گا یہ ان کے بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری کوشش یہی ہے کہ انشاءاللہ 2 سال کے اندر اندر اس کو ہم عوام کے لیے کھول دیں. اچھا, ضلع کونسل کی اس وقت کون کون سی مہم چل رہی ہیں وہ ذرا شارٹلی بتائیے گا. جی, گورنمنٹ انیشیٹیوز جو بھی ہیں جتنے, اب ہماری وال چاکنگ کا خاتمہ ہو رہا ہے, جگہ جگہ سے دیکھیں ہمارے روز ڈیلی بیسس پہ ہماری ٹیمز جو ہیں فیلڈ میں ہیں. جو اسٹرے ڈاگز ہیں ان کے خلاف مہم شروع ہے, اسٹرے ڈاگز پہ کام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ انکروچمنٹس کے ختم ہو رہا ہے. آپ کے جو شہر کے انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہاں پہ جو کرب سٹونز ہیں ان کو پینٹ کیا جا رہا ہے. پلانٹیشنیں ہو رہی ہیں. اب گورنمنٹ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ سردی کا سیزن ہے لیکن آپ پودے لگائیں. اب دسمبر میں پلانٹیشنز ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ کئی فیلڈ ایکٹیویٹیز ہماری, مطلب ریکوریز جو تو ہماری ڈیلی بیسس پہ ہوتی رہتی ہیں. تو دیگر جو ہمارے جتنے بھی فیلڈ فارمیشنز ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. بالکل جی, بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے آپ کو جنگ میں شہر میں بھی, اور شہر میں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا میونسپیلٹی کے تھرو
شہر سے باہر بھی آپ کو بہت تبدیلیاں جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ اچھا، آپ کے ادارے میں کوئی افسران یا کوئی اہلکار بدعنوانی کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا کیا طریقہ کار ہے اور اس پہ آپ کیا ایکشن لیتے ہیں؟ جی، میں جب سے آیا ہوں میں تو کسی کو بدعنوانی کرنے نہیں دیتا، میں کان سے خود پکڑ لیتا ہوں، کسی کو نوبت ہی نہیں آتی کہ وہ کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ کرے، کیونکہ ہر چیز ہمارے پاس سے گزر کے جانی ہوتی ہے۔ جہاں مجھے گڑبڑ ہوتی ہے میں ہر چیز واپس بھیج دیتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں یہ ٹھیک کر کے لائیں۔ کسی قسم کی ہم نہ یہاں پہ اوور بلنگ کرتے ہیں، نہ کسی کو کوئی لیگل فیور ملتی ہے۔ یہاں پہ میرٹ پہ کام ہو رہا ہے اور اکراس دی بورڈ اسٹریٹ فارورڈلی ہو رہا ہے اور نیک نیتی سے ہو رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کا پیسہ جو ہے صحیح طریقے سے ٹرانسپیرنٹلی وہ لوگوں پہ خرچ ہو۔ اور میرے نزدیک جب تک میں ہوں یہاں پہ میرا خیال ہے بدعنوان عناصر جو کوئی ہیں ان کو ہم نے بہت زیادہ ڈسکریج کیا ہوا ہے اور ان کی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ۔ میری یہ خواہش ہے، میرے ضلع کے لوگوں کی بھی یہ خواہش ہے، آپ جتنا میکسیمم اپنا یہ ٹائم ادھر گزار سکتے ہیں ضلع جھنگ میں آپ گزاریں۔ اچھا، منحصر القوم ہم بدعنوان ہیں، ٹھیک ہے۔ مشاہدہ میں یہ آیا، میں یہ آپ کے ادارے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں وہاں پہ یہ ایک چیز بہت واضح نظر آتی ہے، گھر میں ہم 5 منٹ پنکھا نہیں چلنے دیتے ایکسٹرا، اگر ہم نہیں موجود ہے ہم بٹن آف کر کے جائیں گے، لیکن سرکاری دفاتر میں یہ نظر آتا ہے کہ پنکھا چل رہا ہے، لائٹیں چل رہی ہیں، اے سی چل رہے ہیں، چلنے دیں۔ تو اس بارے میں کوئی اقدامات کریں گے کہ لوگ سمجھیں کہ نہیں یار یہ ہم نے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے یہ بل پے ہونے ہیں؟ جی بالکل، دفاتر کا پتہ ہے آپ کو، اس کو ان کو بند بھی نہیں کیا جا سکتا، آفس ٹائمنگز میں انہوں نے کھلا رہنا ہوتا ہے اور اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن عام طور پہ لوگ زیادہ آفیسز میں آفیشیلز اور آفیسرز اپنے آفیسز میں زیادہ رہتے ہیں، کچھ لوگ فیلڈز میں جنہوں نے جانا ہوتا ہے ان کے رومز میں ہر چیز ویسے ہی بند ہوتی ہے، وہ انٹیمیٹ کر کے جاتے ہیں کہ ہم فیلڈ میں جا رہے ہیں فلاں آپریشن کرنے، فلاں یہ کام کرنے۔ تو اس پہ جو ہے مزید اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک ہے۔ اچھا مار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی ناظرین، نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔